أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سمے نگرانی قرآن حکیم کی تیئیسویں سورہ احزاب اور اس کی 15ویں آیت کے آخری دو الفاظ آخری ترتیب فوز عظیم پر رجوع کرتے ہوئے کل کی نشست میں فوج کی کامیابی کے متعلق کچھ معلومات آپ کی خدمت میں نظر کی گئی. آج اس ترتیب کے دوسرے جز عظیم کے سلسلے میں کوئی گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے عظیم کامیابی ہے, عظیم کامیابی ہے, فوز عظیم ہے. تو یہ عظیم کی خصوصیت کیوں اور اس سے کیا مراد ہے, کیا مفہوم ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں پوری کتاب الہی میں 16 مقامات پر یہ لفظ فوز آیا ہے اور تمام جگہوں پر اس ارشاد کے ساتھ کہ جو لوگ اطاعت خدا و رسول کرتے ہیں, یا کہیں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اپنے جان اور مال کا اللہ سے سودا کر لیتے ہیں, کہیں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو نظر انداز کر کے خدا کی منشا پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ ان سے کامیابی کا وعدہ کرتا ہے. لیکن ان 16 کے 16 مقامات پر وعدہ صرف کامیابی کا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر مقام پر کامیابی کے ساتھ کامیابی کی بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے ایک لفظ پاس آیا ہے. ایک مقام سورۃ البروج میں جب اس کامیابی کا وعدہ کیا گیا تو اسے فوز الکبیر کہا گیا, بڑی کامیابی. 2 مقامات سورہ انعام اور سورہ جاثیہ میں جب یہی باتیں دہرائے گئے تو وہاں فوج کے ساتھ ارشاد ہوا فوز المبین, روشن کامیابی, نظر آ جانے والی, واضح, جس کو دیکھ کر شک و شبہ نہ ہو. اور باقی 13 مقامات پر ہر جگہ اس کامیابی کے ساتھ عظیم کا لفظ آیا, فوز العظیم. یعنی اللہ کی کامیابی کا وعدہ کر رہا ہے, وہ ہر اعتبار سے بڑائی کی حامل ہے, عام کامیابی نہیں, ایسی کامیابی نہیں کہ جسے ہم اور آپ صبح شام
اس لفظ کو استعمال کرتے رہتے ہیں. نہیں، یہ وہ کامیابی جو عظیم ہے، بڑی ہے. اب جب اللہ کی کامیابی کو بڑا کرے تو اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ میں نے کل ایک تفصیلی مثال کے ساتھ ایک بات درج کی تھی کہ کسی بھی شے کے مشاہدے کے وقت تمام افراد کا مشاہدہ ایک نہیں ہوتا. جس منظر کو دیکھا جا رہا ہے، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ہے، لیکن دیکھنے والے جتنے زیادہ ہوں گے ان کا مشاہدہ مختلف ہوگا. اور یہ اختلاف اس مقام کی وجہ سے پیدا ہوگا جس مقام پر مشاہدہ کرنے والا کھڑا ہوگا. یہ زاویہ نظر کا فرق ہوگا کہ کون کسی شے کو کہاں سے دیکھ رہا ہے. جب زمین کی سطح پر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا تو ہر وہ چیز جو میرے سب سے بالا تر نظر آئی، میں نے ان سے کہا کہ یہ اونچی ہے، یہ بلند ہے. اور جب پہاڑ کی چوٹی سے میں نے دیکھا تو اب جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب پست نظر آئی. اب میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی ہے، یہ نیچے ہے. تو ہر انسان جس مقام سے کھڑے ہو کر جس چیز کو دیکھے گا، جو رائے دے گا، وہ اس کے اپنی حیثیت اس کے مقام کے مطابق ہوگی. جب میں کہوں گا کہ فلاں شخص نے بڑی کامیابی حاصل کی تو یہ بڑی کامیابی میرے مشاہدے، میرے مقام کے مطابق تصور ہوگا. لیکن جب یہی بات علیم و خبیر خدا، کائنات کو خلق کرنے والا خدا، کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہ خدا، کائنات میں انسان کی ہر ترقی کو دیکھنے والا خدا، ہر کامیابی کے آشنا خدا، جب وہ کسی کامیابی کو عظیم کہے گا تو یہ خدا کے مقام سے عظیم ہوگا، ہمارے مقام سے عظیم ہوگا. اب جب خدا کسی کو عظیم کہے تو وہاں عظمت کے کیا معنی ہے؟ یہ تو وہی طے کرے کہ جو خدا کے مقام سے کائنات کو دیکھے، اور یہ ہمارے انسان اختیار سے باہر، مخلوق کے بس سے باہر. لیکن کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس لفظ عظیم کا اگر زبان قدرت سے اظہار ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے. اور یہ مطلب بھی ہماری سمجھ میں اس وقت آئے گا جب کوئی خدا شناخت کی معرفت الہی کی کمال سے قائل سکتی ہمیں بتائے کہ عظیم کے معنی کیا ہے. ایک مرتبہ ایک شاعر سوال کرنے والا بارگاہ مولا کائنات میں آیا، آ کے اسی کے مولا ہمارے رسول کا اخلاق بہت بلند ہے، بڑا تذکرہ آپ کے حسن اخلاق کا ہوتا ہے، ذرا آج یہ تو بتائیے کہ ان کے اخلاق میں کون کون سی صفات شامل ہیں. بلند اخلاق ظاہر صفات کا نتیجہ ہوگا، تو یہ بتائیے کون کون سی صفتیں تھیں جو آج کے اخلاق کا جز تھیں. مولا کائنات نے براہ راست جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے ایک سوال کیا. ایک بات بتا، جی مولا اللہ نے تجھے کچھ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں؟ کہاں مولا بڑا کرم ہے، بہت سی نعمتیں عطا ہوئی ہیں. اچھا یوں کر کہ جو نعمتیں اللہ نے تجھے دے رکھی ہیں ذرا انہیں تو گن کے بتا کون کون سی نعمت تجھے ملی ہے. اس نے اپنے طور پر جو چیز سمجھ میں آئی وہاں سے آغاز کیا کہ بابا سب سے پہلی نعمت تو یہی ہے کہ اس نے مجھے وجود عطا کیا. ابھی مجھ سے وجود کا لفظ نکلا تھا اور انہیں احساس ہوا کہ وجود کے ساتھ ساتھ اس وجود کو زندگی بھی عطا کی. پھر خیال آیا کہ زندگی بھی ہے تو زندگی کو برقرار رکھنے کے وسائل بھی عطا کیے ہیں. پھر جب ان وسائل کا تصور آیا، اس رزق کا تصور آیا تو فوراً احساس ہوا کہ اس رزق کے حصول کے لیے مجھے ایک قوت اور صلاحیت بھی دی ہے کہ جس کے تحت رزق حاصل کر سکوں. پھر اس کے بعد
جب اعضاء و جوارح کی قوت کا خیال آیا تو پھر بینائی کا تصور ہوا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سماعت کا تصور ہوا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ غرض جس لفظ کو بھی بطور نعمت بیان کرتا تھا فوراً نعمتوں کا ایک نیا باب کھل جاتا تھا۔ کچھ دیر تک تو پھر سناتا رہا اور سناتے سناتے کہنے لگا مولا یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکوں۔ اب امام نے ارشاد فرمایا کہ سن، میں نے تجھ سے اللہ کی ان نعمتوں کے متعلق نہیں پوچھا جو پوری کائنات پر اس کی طرف سے جاری و ساری ہے، میں نے تو صرف وہ نعمتیں پوچھی تھی جو تجھے عطا ہوئی ہیں، تو ان کو نہیں بتا سکا۔ اور تجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہتا ہے کہ ہماری وہ نعمتیں جو ہم نے دنیا کو دی ہیں وہ متاع قلیل ہیں، وہ بڑی تھوڑی سی ہیں۔ جب اس کے متاع قلیل کے اس جز کو جو تجھے عطا ہوا ہے تو اسے شمار نہیں کر سکتا، تو جس خلق کو خلق عظیم اللہ نے کہا ہے اس کا شمار علی کیسے کرے گا؟ معلوم ہوا کہ جو اللہ کا عظیم ہوتا ہے، جسے اللہ عظیم کہے، وہ ہمارے تصور و گمان سے زیادہ بلند ہے، وہ ہمارے احاطہ عقل و شعور سے زیادہ بلند ہے۔ ہم اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بلند ہے، یہ نہیں جانتے کتنا بلند ہے۔ اگر یوں کہوں کہ جس کو وہ عظیم کہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے مثال ہو، وہ لاجواب ہو، تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن نے جہاں جہاں جس کے ساتھ لفظ عظیم استعمال کیا اس کے بے مثال ہونے کا تاریخ میں شہادت کی، اس کے لاجواب ہونے کی ہمارے مشاہدے میں شہادت کی۔ اگر اس نے خلق رسول کو عظیم کہا تو آج تک خلق رسول کا جواب ممکن نہیں ہے انسانیت سے، اس کی مثال ممکن نہیں ہے۔ اگر قرآن نے کسی ذبح کو ذبح عظیم کہا تو آج تک ذبح عظیم کے واقعے کی مثال ممکن نہیں ہے، اس واقعے قربانی کا جواب ممکن نہیں ہے۔ اب اگر وہ کسی کامیابی کو عظیم کامیابی کہے تو اس کامیابی کا بھی جواب ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جب میں لفظ بے مثال استعمال کرتا ہوں، یہ لفظ توصیفی الفاظ ہیں، ہماری زبان سے شب و روز جاری رکھتے ہیں۔ آج فلاں صاحب سے بڑی بے مثال تقریر کی، بڑی لاجواب گفتگو کی، یہ شے بڑی بے مثال ہے، وہ شے بڑی لاجواب ہے، شب و روز کہتے ہیں۔ اور شب و روز کہتے ہیں اس لیے عموماً اس لفظ کے معنی کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں کوئی خاص تصور نہیں ہوتا، ذرا اچھی ہونی چاہیے، ذرا بہتر ہونی چاہیے۔ اس لیے میں بتا دوں کہ میں جب بے مثال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں جب لاجواب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میرے نزدیک اس کے معنی کیا ہیں تاکہ بات کو آگے بڑھانے میں سہولت رہے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے اسباب، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام قدرت ہے کہ جب ایک سبب پیدا ہو تو اس سبب سے جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ نتیجہ ظاہر ہوگا۔ جب وہ سبب پیدا ہوگا تب تک اس کا وہی نتیجہ ہوگا۔ جن اسباب سے خاص بات وقوع میں آتی ہے وہ اسباب جمع ہو جائے تو پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا جو پہلے نکلا تھا ان اسباب کی موجودگی میں۔ گویا اگر اسباب فراہم ہو جائے تو وہ بات جو کل ہوئی تھی آج پھر ہو جائے گی، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو بات کل ہوئی تھی آج اس کی مثال پیدا ہو جائے گی۔ تو جو اسباب کے نتیجے میں جو بات ظاہر ہو وہ بات بے مثال نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ جب اسباب ہوں گے وہ بات ہو جائے گی، جب وہ حالات ہوں گے وہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ کچھ اسباب جمع کیے جائیں جو ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں لازمی طور پر، لیکن اس نتیجے کے بجائے اس کے برعکس نتیجہ پیدا ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ بات بے مثال ہے، شیطان سے الجھی ہوئی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کی وضاحتوں میں آپ حضرات کا وقت ضائع کروں، مثال سے بات کروں گا تو بہت کھل کے بات سامنے آ جائے گی۔ بس کے الفاظ پیش نظر رہے کہ اگر اسباب کے مطابق نتیجہ نکلے
تو بعد کی مثال ممکن ہے، جب وہ اسباب فراہم کیجیے گا وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ اگر سائنس کی اصطلاح سے بات کروں تو پڑھ لیجیے کہ آکسیجن پیدا کرنے کے لیے طالب علم دو مختلف کیمیائی اجزاء کو آپس میں ملاتا ہے، جب ملاتا ہے تو آکسیجن پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ سوئی دباتے ہیں تو آپ کا بلب جل جاتا ہے، لیکن کسی اعتبار سے بجلی کی فراہمی نہ ہو اور اچانک بلب جل جائے تو یہ بات بے مثال ہوگی، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا، دنیا اسباب میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر اہتمام یہ کیا جائے کہ خالی بلب لا کے اس میں رکھ دیا جائے، کوشش کی جائے کہ اس سے کوئی کنیکشن بجلی کا نہیں مل پائے اور پھر وہ روشن ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں اسباب تو تھا کہ بلب نہ چلتا، لیکن چل رہا ہے تو یہ بے مثال ہے، یہ لاجواب ہے۔ اب اگر بات واضح ہو گئی ہو تو اب آئیے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے رکھوں اور پھر دیکھیے کہ بے مثال کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ عظیم کامیابی جس کی مثال پیدا نہ ہو سکے، یعنی تمام اسباب ہو ناکامی کے اور نتیجے میں مل جائے کامیابی۔ دیکھیے 1400 سال پہلے سرزمین عرب پر مکے کے شہر میں ایک دعوت ہوئی، اس دعوت سے پہلی مرتبہ ایک غیر معمولی کردار کا تعارف ہوا۔ یہ کردار 13 سال کے ایک نوجوان بچے کا کردار تھا، جس نے بزرگوں کے مجمع میں اپنے قوم قبیلے اپنے اجزاء کے ہجوم میں تمام لوگوں کی بے اعتنائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر خوف سے بے نیاز ہو کر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ پہلی مرتبہ اس کردار کے اس جوہر کا اظہار ہوا، دنیا کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو یہ عزم کر رہا ہے کہ میں اپنی جان رسول کی جان پر نثار کروں گا۔ پھر اس کے بعد مختلف مواقع آتے رہے اور اس کردار کے جوہر کھلتے گئے۔ کبھی اس کے بعد مکے کی گلیوں میں اس کا جوہر حفاظت رسول کھلا، کبھی شب ہجرت آئی تو بستر رسول پر اس کا جوہر وفاداری کھلا، کبھی بدر کا میدان آیا تو دنیا نے پہلی مرتبہ اس کی شمشیر کے جوہر دیکھے، کبھی میدان احد آیا تو پہلی مرتبہ دنیا نے رسول کے لیے جان کی بازی لگا دینے کے جذبہ دیکھا، اگر میدان خندق آیا تو دنیا نے پہلی مرتبہ کل ایمان کو جسم کی شکل میں چلتے پھرتے دیکھا۔ فتح مکہ کی منزل آئی تو وہ ذات کے جو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے گزر کر کعبہ قوسین کی منزل تک پہنچی ہو، اس کے شانے پہ اسے سوار دیکھا، خود شکنی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے بعد اگر خیبر کی منزل آئی تو اس کے ہاتھ میں ہر میدان میں فتح پانے والا علم دیکھا، اس کے آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے قدم دیکھے۔ غرض زندگی کے تمام مراحل میں اس کے کردار کا نیا جوہر کھلتا رہا، حتیٰ کہ غدیر کی منزل آئی تو اس کے سر پر ولایت کا جگمگاتا تاج دیکھا۔ 13 سال کی عمر سے ایک شخصیت کا تعارف شروع ہوا تو ان کے کردار کے نئے پہلو، نئے گوشے ہمارے سامنے آتے گئے، اور اس دوران ادھر تو یہ اپنے جوہر کردار کو نمایاں کرتا گیا، ادھر قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی تو اس کے صحابت کی داد دیتی تھی، کوئی آیت اترتی تھی تو اس کے تلوار کی حرکت کی داد دیتی تھی، کوئی آیت اترتی تھی تو اللہ کے اطاعت میں اس کے بے مثال ہونے کی داد دیتی تھی، ادھر آیتیں علی کا قصیدہ پڑھ رہی تھیں، ادھر زبان رسالت علی کی مدح کر رہی تھی۔ کبھی کہتے ہیں میرا خون ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، میں اور یہ ایک ہی روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ کبھی خدا کی طرف سے قصیدہ علی، کبھی رسول کی طرف سے مدح علی۔ 20 سال کا پورا عرصہ دعوت ذوالرشیدہ سے لے کر وفات رسول سے تک کا 20 سال کا عرصہ
مسلسل تعارف علی کا عرصہ ہے، مسلسل تعارف فضائل علی کا عرصہ ہے، مسلسل جوہر علی کے نمایاں ہونے کا عرصہ ہے۔ اچھا 20 سال تک اس علی کا تعارف کرایا جاتا رہا، اس کے فضائل سے دنیا کو آگاہ کیا جاتا رہا، اس کے کمالات سے نگاہ انسانیت آشنا ہوتی رہی، اس کی خوبیوں سے زمانہ اپنی جھولیوں کو بھرتا رہا۔ علم و آگہی کے نامعلوم کتنے چشمے پھوٹ رہے تھے جس سے زمانہ فیضیاب ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی چشم رسالت بند ہوئی زمانے کی نگاہیں پھر گئیں، حالات سے نیا رخ اختیار کیا، زمانے کا رویہ تبدیل ہوا۔ اب کیا کیفیت ہے؟ وہ علی جو ہر میدان میں نمایاں تھا، وہ علی جو ہر مسلمان کی ضرورت تھا، وہ علی جو اسلام کی ضرورت تھا، وہ علی جو رسول کی ضرورت تھا، وہ علی جو خدا کی ضرورت تھا، اب مسلمانوں کی نگاہ میں اب کسی کی ضرورت نہیں رہا۔ گھر کے اندر گوشہ نشین ہے، وہ تمام وسائل جو اہل دنیا کو کسی شخصیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان تمام وسائل کو علی سے دور کر دیا گیا۔ نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے، نہ حکومت میں کسی نوعیت کی شمولیت ہے، مال و دولت کا کوئی وسیلہ کسی اور جگہ سے کیا فراہم ہوتا۔ اگر رسول بھی اس گھرانے کے لیے کچھ دے کے گئے تھے تو وہ بھی حکومت سے چھین لیا۔ اب دنیا کسی کی دولت دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوتی ہے، کسی کا اقتدار دیکھ کر اس کی طرف جھکتی ہے، کسی کے جاہ و منصب سے متاثر ہو کے اس کے سامنے جبھی کھائی کرتی ہے۔ جہاں ان تمام چیزوں کو دور کر دیا گیا، ایک دو دن نہیں، مسلسل 26 سال کا عرصہ اسی بے اتنائی کا عرصہ ہے۔ اب اگر یہ نہیں کہ اب تلواریں نہیں چمکتی، اب بھی سرحدوں پہ جنگیں جاری ہیں، اب بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام اور کفر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اس لڑائی میں تمام تلواریں ہیں، وہ تلوار کہیں نظر نہیں آتی جو اہل رسالت کے ہر میدان میں چمکتی نظر آتی تھی۔ یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ سوال زمانے سے کر لوں۔ ہم سے کہا جاتا ہے آخر علی خاموش کیوں رہے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ ہوتا ہے نا سوال کہ علی نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ اب چنتا رہا، تلوار نہ نکالی، توہین ہوتی رہی، تلوار نہ نکالی، گھر کے اوپر حملے ہوتے رہے، تلوار نہ نکالی۔ میں کہوں گا 1400 سال سے یہ سوال تم ہم سے پوچھ رہے تھے، آج مجھے اجازت دو کہ یہی سوال میں تم سے کروں کہ آخر علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ وہ تلوار کہ جو بدر میں چمکی، احد میں چمکی، حضرت خیبر میں چمکی، حنین میں چمکی، کوئی معرکہ اسلامی نہیں جس کے اندر تلوار علی نہ چمکی ہو، اور ایسی نہیں کہ بس صرف چمک دکھاتی رہے، بلکہ اس انداز سے چمکے کہ دنیا والے تو ساتھ دینے کی مہلت ہی نہ ملی ان کو۔ تلوار کی چمک کا تو یہ عالم تھا کہ جو مقابل میں آیا اس نے بس چمک دیکھی، اب اس کے داغ سے تو زبان میں اب گویائی کی قوت ہی نہ رہی، داغ کی تو جسم میں دو ٹکڑے ہو کے داغ کی، ورنہ زبان سے داغ کر دیا گیا۔ تو انسان تو نہیں داغ دے سکتا تھا اس تلوار کی۔ ہاں وہ جو دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، عالم بالا سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالجلال۔ تو وہ تلوار جو ہر معرکے میں، کفر اسلام کے ہر معرکے میں اسلام کی مددگار بن کر چمکتی رہی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام ملت اسلامیہ مضروب جہاد ہے، مختلف محاذوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی ایک دور، کوئی ایک دن ایسا نہیں رہا کہ جب مسلمان فوج کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنگ نہ کر رہے ہوں، لیکن اب یہ تلوار کہیں نظر نہیں آتی۔ اب ذرا دنیا ہمیں جواب دے کہ جس تلوار کے بغیر اسلام کی کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، آج وہ تلوار جنگوں میں کیوں نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ تم نے جان بوجھ کر اس تلوار کو شامل ہونے کا موقع نہیں دیا، یا یہ تسلیم کرو کہ جو کچھ تم لڑ رہے تھے وہ تو جنگ اسلام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ تلوار سے اچھا جناب، یہ اچھا یہ عرصہ
علی کو نظر انداز کیے جانے کا عرصہ ہے، علی کو فراموش کیے جانے کا عرصہ ہے، علی کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رکھنے کا عرصہ ہے۔ گویا علی کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا، نہ دنیا علی سے واقف ہو، نہ علی کا دنیا سے کوئی تعلق ہونے پائے۔ یہ اہتمام ہے۔ اس اہتمام کے بعد ہوتے ہوتے 40 ہجری آیا کہ اب اس کے اندر علی کے کو بتانے، علی کو دنیا کی نگاہوں سے چھپانے کی جتنی کوششیں تھیں ان کو منظم شکل دے دی گئی۔ اب ایک باقاعدہ صاحب تخت و تاج ہے، وہ بطور فرمان شاہی کے دنیا میں یہ تصور دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس علی کا اگر کبھی تمہارے کان میں اچھے الفاظ میں تذکرہ ہوا ہو تو وہ علی حقیقی علی نہیں ہے، علی تو وہ ہے جس کا ہم تعارف کرا رہے ہیں، اور ہم کس کا تعارف کرا رہے ہیں؟ ایک تو نہیں 70,000 ممبر، اور ہر ممبر سے ہر جمعے کے خطبے میں ضروری ہے کہ علی کی کردار خوشی کی جائے، علی کے اوپر وہ الزامات لگائے جائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، علی کے سب کو ختم کیا جائے، ناروا الفاظ میں علی کا ذکر کیا جائے، اور اس بات پر اتنا اصرار ہو کہ اگر کبھی امام جمعہ جماعت اپنے خطبے کے دوران علی پر سب کو ختم کرنا بھول جائے، نعوذ باللہ علی کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرے، تو مجمع کہے کہ تم نے سنت چھوڑ دی، تم نے سنت چھوڑ دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام ہو کہ اگر علی کا نام دینے والا کہیں کوئی مل جائے تو اس کو تہے دیکھ لے آؤ، اس کو قید خانے میں ڈال دو، میسم کمار علی کا ذکر کریں تو ان کے لیے سلیب موجود ہے، اگر رشید حجری علی کے فضائل بیان کریں تو ان کے لیے دارالرسم ہے، اگر حمدر علی کے فضائل بیان کریں تو ان کے لیے سامان قتل ہے، اگر ابوذر علی کے فضائل بیان کریں تو ان کے لیے جلا رسمی ہے۔ سن 58 ہجری میں زیاد کے بعد ابن زیاد کے بعد زیاد نے ایک جملہ کہا تھا جو تاریخ نے محفوظ کر دیا۔ سن 58 ہجری واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے اس نے کوفے کے گورنر کی حیثیت سے یہ کہا تھا کہ میرے علم میں کوئی محب علی باقی نہیں ہے کہ جو یا تو قبر میں نہ سو رہا ہو یا قید خانے کے اندر نہ ہو۔ تمام علی کے نام زیادہ بچائے جا رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے کہ اب ایک نیا علی تصویر کیا جائے، وہ علی جو مجرم کردار رکھتا ہو، ناپسندیدہ صفات رکھتا ہو، اس کا تعارف دنیا سے کرایا جائے کہ اصل علی تو یہ ہے، اور جس کے تم نے فضائل اگر کبھی سنے ہیں اس ولی کا کوئی وجود نہیں ہے، علی کے نام سے کوئی روایت بیان نہ ہو۔ محدثین یہاں تک کرتے تھے کہ اگر کسی حدیث کو علی سے بیان کرنا ہے تو اب علی کا نام لینا جرم تھا قانونی طور پر، ابو الحسن کہتے تب بھی جرم تصور ہوتا کہ نئی کنیت نئی اصطلاح استعمال ہوئی کہ یہ قول ابو زینب نے فرمایا ہے، تو جو جاننے والے وہ جانتے تھے کہ یہاں حضرت علی کی روایت بیان ہو رہی ہے۔ یہ عالم تھا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے۔ سن 40 ہجری سے لے کے سن 132 ہجری تک، جب تک بنو امیہ کا دور رہا، 92 سال تک مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ ذرا سوچیے کہ کردار علی کے تعارف میں صرف 20 سال لگے، تعارف علی کے لیے کل 20 سال، اور کردار خوشی علی کے لیے 90 سال۔ یہ 90 سال کہہ دینا آسان ہے، ذرا تصور کیجئے کہ اس 90 سال کے اس 92 سال کے عرصے میں کوئی ایک فرد بھی ان میں سے باقی نہیں ہے جنہوں نے زبان رسالت سے علی کے فضائل سنے ہیں۔ کوئی ایک فرد اس دور کا باقی نہیں ہے جس نے علی کی شان میں اترتی ہوئی آیتوں کے نزول کا منظر دیکھا ہے۔ اب تو وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اس علی سے واقف ہیں جس علی کا تعارف بنو امیہ نے کرایا ہے، تب تو حکومت نے صرف کا تعارف کرایا ہے۔ اب کتنی نسلیں ہیں جو 90 سال 92 سال کے درمیان پیدا ہو کر جوان ہو کر بڑھاپے کی حدوں تک آ گئی، جو اس علی سے واقف ہی نہیں جو پہلے 20 سال والا علی ہے۔ جی اب اس کے بعد اس 92 سال کے بعد سن 132 ہجری کے بعد حالات میں تبدیلی آ گئی۔ ہاں تبدیلی آ گئی اس لیے کہ بنو امیہ برسر اقتدار نہ رہے، ان کی جگہ بنو عباس تخت کے اوپر آ گئے۔ 1-2 دن نہیں 450 سال بنو عباس کی حکومت رہی۔ تو کیا بنو عباس کے ہاتھ میں تختہ لانے کے بعد اب علی کے
وہ فضائل جو ان کی ذات سے تعلق رکھتے تھے پھر ان کی طرف ان کا تذکرہ کیا جانے لگا، پھر ان سے منسوب ہونے لگے۔ نہیں، اب یہ حکومت آئی تو اس حکومت نے یہ کہہ کر اقتدار حاصل کیا تھا کہ حکومت تو اہل بیت کا حق ہے، اب اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، جب اقتدار مل جائے تو اب انہیں اہل بیت کی طرف سے کیسے منتقل کریں؟ اب اس کا دل کہاں سے لائیں کہ جس تک تک اتنی جہتوں سے پہنچے ہیں وہ اہل بیت کے حوالے کر دیں؟ تو اب تب تو اہل بیت کو نہیں کیا جا سکتا تھا، اہل بیت کا لقب تو ان سے چھیننے کی کوشش ہو سکتی تھی۔ بنو عباس نے یہ کہنا شروع کیا، باقاعدہ تحریک کے طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ جیسے ابو طالب رسول کے ایک چچا تھے اور ان کے گھر غلیظ میں ابی طالب تھے، اسی طرح عباس رسول کے ایک اور چچا تھے اور ہم ان کی اولاد سے ہیں، تو جیسے وہ اہل بیت ہیں ویسے ہی ہم اہل بیت ہیں، اس لیے حکومت و اقتدار ہمارا حق ہے۔ اب قرآن کی حکومت کر رہے ہیں، اگر علی کا ذکر کریں، علی کے فضائل سے دنیا کو آگاہ کریں تو حکومت جاتی ہے۔ اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب ممبروں سے سب کو شکل تو نہیں ہوتا، لیکن علی کے کردار پر جتنے پردے ڈالے گئے تھے ان پردوں کو اور تبدیل کیا جا رہا ہے، علی کو اور چھپایا جا رہا ہے۔ اب 92 سال وہ رکھیے سامنے اور اس کے بعد یہ 450 سال رکھیے، کم و بیش 550 سال کا عرصہ گزر گیا جس میں علی کی کردار خوشی ہوتی رہی، علی کی شخصیت کو غلط انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ صرف یہی نہیں ہوا، علی کے فضائل کی لوٹ مار شروع ہو گئی، جو کچھ علی کی شان میں آیا تھا، قرآن نے جو کہا تھا، کہا گیا کہ یہ علی کے لیے نہیں، یہ تو فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے۔ اسی طرح جو کچھ حضور نے احادیث فرمائی تھی ان احادیث کا بھی رخ موڑ دیا گیا، یہ تو فلاں کے لیے فرمائی گئی تھی، یہ فلاں کے لیے کہی گئی تھی۔ علی کے جو کارنامے تھے وہ کارنامے کسی اور کے سپرد کر دیے گئے۔ اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلے 2 قاتل بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ اگر علی نے مرحد کو قتل کیا تو تاریخوں میں یہ لطیفہ بھی موجود ہے کہ ایک محدث نے یہ بھی لکھ دیا کہ علی نے مرحد کو تو در حقیقت ایک انصاری تھا، اس نے مارا تھا، علی نے بعد میں جا کے گردن کاٹ لی تھی۔ نوازن کتنی باتیں جو علی کے کارنامے تھے دوسروں کے سر مر دیے گئے، علی کے فضائل دوسروں کے حوالے کر دیے گئے، علی کے فضیلتوں کا باغ اجڑتا رہا، لٹتا رہا۔ 1-2 دن نہیں، 550 سال کا تو یہ عرصہ ہے، اور اس کے بعد آج ملت اسلامیہ علی سے کون سا کرم کر رہی ہے، آج کون سا رویہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ بات پیش نظر رکھیے کہ 550 سال تو یقینی طور پر علی کا ذکر جہاں سے بھی ہوتا ہے اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس حقیقی علی کا تعلق نہ ہونے پائے۔ اگر دنیا واقف ہو کے عام انسان کی حیثیت سے علی سے واقف ہو جائے، اب ذرا بتائیے کہ حکومتیں اپنا زور سر کر رہی ہیں، محدث اپنا قلم استعمال کر رہا ہے، محدث اپنے طور پر حدیثیں کر رہا ہے، کتنے وسائل ہیں مال و دولت کے وہ علی کے خلاف لگ رہے ہیں۔ اب کیا سارے اسباب علی کو مٹانے کے جمع ہو گئے کہ نہیں؟ علی کو ختم کرنے کے سارے اسباب جمع کر دیے گئے کہ نہیں؟ یقیناً جتنے ممکن اسباب ہیں، جتنے ممکن ذرائع ہیں کہ جس سے کسی کے وجود کو، کسی کی حیثیت کو، کسی کی شخصیت کو بچایا جا سکتا ہے، وہ تمام جمع ہو گئے۔ اب اس کا منطقی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر علی کو مٹانے کے لیے اتنی مسلسل، اتنی منظم اور اتنے وسائل سے بھرپور کوشش کی گئی تھی تو علی کا نام مٹ جاتا۔ دوسری طرف علی کے نام کو قائم رکھنے کے اسباب میں سے نہ تو کوئی حکومت ہے کہ جو علی کے نام کو قائم رکھنا چاہے، نہ کوئی جماعت ہے، کثرت ہے، گروہ ہے لوگوں کا کہ جو علی کے نام کو باقی رکھنا چاہے، نہ وسائل ہیں جس سے علی کے نام کو باقی رکھا جائے۔ جو علی کے نام لیوا ہے اس کے لیے علی کے نام لینا ضرور قرار دے دیا گیا ہے، یعنی وہ تمام اسباب موجود جو علی کے نام کو مٹا دیں، وہ تمام اسباب موجود نہیں جو علی کے نام کو زندہ کر سکے۔
جیسے نظر رہے گفتگو مسلسل ہے. میں نے بنیاد کیا قرار کی تھی کہ جس بات میں اسباب فراہم ہو اور نتیجہ اسباب کے مطابق نکلے وہ بات اس کی مثال ممکن ہے. اس کی وہ دنیا میں لاجواب بات نہیں کہی جائے گی. لاجواب بات کون سی ہوگی؟ بے مثال بات وہ ہوگی کہ اسباب تو ہو اس کے برعکس نتیجے کے اور نتیجہ نکل آئے اس کا الٹ. جناب والا جس علی کے فضائل کی لوٹ مار ہوئی تھی اب اسی علی کے لیے حافظ یحییٰ ابن معین جناب امام احمد ابن حنبل سلسلہ حنبلی کے بزرگ ترین شخصیت یہ لوگ کہتے ہیں علم حدیث پر نظر رکھتے ہوئے احادیث کے مجموعوں کو جمع کرتے ہوئے ذرا غور فرمائیے فضائل علی کی تقسیم ہو رہی ہے اور یہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے جب فضائل کے بعد میں حضور کے ارشادات کو اپنے صحابہ کے متعلق دیکھا تو ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ تمام صحابہ کے لیے فضیلت کی حدیثیں ایک طرف اور علی کے شان میں نازل ہونے بیان ہونے والی احادیث ایک طرف تو 15 علی کے شان میں بیان ہونے والی احادیث کا تمام صحابہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ پایا. ابن حدیث جس نے نجف العلا کی شرح لکھی مسلکن معتزلی تھا. معتزلی ہمارے بڑے بھائیوں کے ابتدائی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. معتزلی اور شریف کے نام سے بڑی کرو دو حصوں میں بڑھ گیا تھا. تو ابن حدیث معتزلی شرح نجف العلا میں ایک مرتبہ پہلی لکھتے لکھتے فضائل علی پہ بات کرتے کرتے براہ راست مولا کائنات سے مخاطب ہوا کہ یا علی میں صاحب قلم ہوں صاحب بیان ہوں جس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جتنی دل چاہے تعریف کر دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ میں کچھ دیر تک کسی کی تعریف کرتا ہوں اس کے بعد تعریف چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود رہتا ہے اس کے فضائل ختم ہو جاتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ تو رہتا ہے اس کے پاس فضائل ہی نہیں ہوتے کہ جس کی میں ذات دوں. اور یا علی عجیب ذات ہے تیری کہ تیری مدح کرنے بیٹھتا ہوں میرے دم ختم ہو جاتے ہیں تیری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. علی کے فضائل کی بات کی مٹانے کی کوشش ادھر سارے اسباب مٹانے کے اور فضائل کی یہ کیفیت کہ وہی جو مٹا رہے ہیں وہی اعتراض کر رہے ہیں. اب ذرا ایک اور پہلو دیکھیے علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو اولاد سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کچھ دور تک تو کوفے والے میرے جنازے کے ساتھ چلتے رہیں اس کے بعد تم ان کو واپس کر دینا. میری قبر کو کوفے سے دور لے جا کر ایک ویرانہ اس وقت ویرانہ تھا آج علی کے دم سے شہر بن جائے یہ علی کا کمال ہے لیکن اس وقت ویرانہ تھا. کا اس ویرانے میں دفن کرنا میرے اشارے قبر کا کسی کو خبر نہ ہونے دینا. اس وقت جس وقت دفن کر رہے ہو اس کے فوراً بعد لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ تم نے علی کو کہاں دفن کیا ہے. اور کئی سال تک دنیا کو نہیں پتا چلا کہ علی کہاں دفن ہوئے ہیں. یہ تو بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور ایک معجزے کے نتیجے میں پھر امام نے تفصیلات بتائی تھیں. وہ ایک الگ بات ہے پھر کی موقع پر دکھایا تو بیان کر دوں گا. مجھے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا ہے. تو اب علی ابن ابی طالب یہ کہہ رہے ہیں میرے نشان قبر بھی باقی نہ رہے. ارے دشمن کو مٹانے کی کوشش کر ہی رہا تھا. علی نے کہا تم مجھے مٹانا چاہتے ہو نا تو دیکھو علی بھی تمہاری کوششوں میں شامل ہو گیا. چلو اپنے نام کو باقی رکھنے کی وہ بھی کوئی کوشش نہیں کرے گا.
اپنے مال کو وہ بھی باقی رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن بزرگان محترم ادھر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر میری اطاعت کرو گے تو تمہارے مقامات کا میں نگران ہوں، میں ذمہ دار ہوں. اور شاید علی یہی بات ثابت کرنا چاہتے تھے اپنے نشان قبر کو نگاہ سے اوجھل کر کے کہ دیکھو جو اللہ کا بتی بندہ ہوتا ہے چاہے کتنا نگاہوں سے اوجھل کیا جائے، جب اللہ اس کو قائم رکھنے سے آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بتا نہیں سکتی. آج مجھے بتائیے جماعت اصحاب رسول میں کتنے بہت سے جلیل القدر شخصیتیں ہیں. ان کے انتقال بھی کئی شخصیتیں ہیں جن کی غیر طبعی طریقے سے ہوئی. دنیا کہتی ہے کہ وہ منصب شہادت سے فائز ہوئے. مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے گروہ میں جس میں سے کم از کم 1,20,000 غدیر کے میدان میں موجود تھے تو 1,20,000 تو تھے ہی نا. 1,20,000 شخصیتیں جنہوں نے اسلام کے لیے خدمتیں بھی کی ہیں، حضور کی نصرت کے کام بھی کیے ہیں، سب کچھ واقعات ان سے متعلق ہیں. لیکن آج بتائیے کسی ان میں سے کئیوں کی خبریں بڑے اہتمام سے بنائی گئی. کئی شخصیتیں ایسی تھیں کہ جن کی خبریں اہتمام سے بنائی گئی. ذرا مجھے بتائیے 1,20,000 میں سے کوئی ایک فرد بتائیے جس کے مزار پر پرانا خود علی کے مزار سے ہے. شکریہ. لیکن اتنی گزارش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کلام کو وقت کے اندر ختم کروں تو ذرا میرے وقت میں اگر تھوڑا سا مجھے بھی بولنے کا موقع زیادہ مجھے تو شکر گزار ہوگا. بہت بزرگان محترم، ایک علی جس نے اپنے قبر کا نشان دکھایا، اپنے نشان کو دنیا سے نگاہوں سے چھپایا. اللہ نے کہا اے علی وہ تیرا کام تھا، اب میرا کام دیکھ. ایک علی کا بازار وہاں بنا، ساری دنیا وہاں جا رہی ہے. دنیا تو ایک قبر کے لیے ترستی رہی کہ باقی رہ جائے. علی کی یہ حیثیت ہے کہ ادھر ایک مزار وہاں بنا، ادھر افغانستان میں مزار شریف کے نام سے لوگوں نے کہا نہیں علی ہمارے پاس کب ہے. یہ تو سب سے علی کی بات تھی. پھر جس کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا، کوئی ایسا جواب نہ بن سکا کہ وہ کہیں کہ علی ہمارے یہاں دفن ہے. انہوں نے کہنا شروع کیا. کسی نے کہا یہ نشان دیکھ رہے ہو یہ علی کے قدموں کے نشان ہے. کسی نے کہا یہ تو گھوڑے کے صبح کے نشان ہے کہ علی کے گھوڑے کے صبح نشان ہے. آج دنیا کے کتنے علاقے ہیں کہ جہاں علی کے قدم شدید بنے ہوئے ہیں، قدم گاہ بنی ہوئی ہے. کتنے مقامات ہیں جہاں علی کے رہبار کے نشان ہے. کتنی جگہ ہیں جہاں علی کے گھوڑے سے منہ سے نکلی ہوئی جھاگ کو بطور یادگار رکھا گیا ہے. آج کتنے مقامات ہیں جہاں کسی پہاڑ کو کہا جاتا ہے کہ جب میں علی ہے. آج کے ہمسایہ سرزمین مسقط جہاں اتفاق سے وہ لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہیں کہ جو مہربان میں علی سے لڑتے لڑتے وہاں سے مار شکست کھانے کے بعد منتشر ہوئے تھے. انہی کی نسل ہے اور انہی کا عقیدہ ہے. ظاہر ہے ان کو علی سے کوئی عقیدت نہیں، علی سے کوئی تعلق نہیں. شہر مسقط سے بمشکل 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کا نام غلہ ہے. غلہ نامی یا گالا نامی پہاڑ کے اوپر ایک مقام بنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی تشریف لائے تھے. سرزمین وہ ہے کہ جہاں علی طرف رکھنے والا کوئی نہیں.
نشان علی موجود ہے، اور یہ بات آپ کے ایمان کی تازگی کا سامان بنے گی کہ اس پہاڑ کے نیچے سے کئی چشمے 6-7 چشمے نکلتے ہیں. میں نے خود 5 چشمے اس میں سے دیکھے ہیں. عجیب بات ہے کہ ایک چشمے میں اگر کوئی کیمیائی عنصر شامل ہے، کہا جاتا ہے کہ اس چشمے کے پانی میں نہایا جائے تو جلد کے امراض ہوتے ہیں. پھر آگے جائیے تو گرم پانی کا چشمہ اسی پہاڑ سے بہ رہا ہے. ایک پہاڑ ایک توتے کی شکل میں موجود ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چشمے ہیں، تو اسی میں گرم پانی کا چشمہ ہے. اسے پیجیے تو پیٹ کے امراض دور ہوتے ہیں. اس سے آگے بڑھیے تو ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اس سے سیراب کیجیے تو کھیتیاں سرسبز ہو جاتی ہیں. غلط ہر چشمے کی الگ صفت بیان کی جاتی ہے، ہر صفت حیض پہنچاتی ہوئی صفت ہے. جب اتنے فیوز و برکات کو ایک جگہ دیکھا تو انسان نے پکار اٹھی کہ یہ پہاڑ کسی اور کا نہیں، یہ چشمے کسی اور کا معجزہ نہیں، یہ علی کی دین ہے. اب مجھے ان مقامات سے اور افغانستان میں بنے ہوئے مزار علی کے تاریخی حیثیت سے بحث نہیں ہے. مجھے اس سے بحث نہیں کہ یہ مقامات صحیح ہے کہ نہیں، یہ منسوخ کیے جا رہے ہیں یا واقعتاً کوئی تعلق اس کا حضرت علی سے ہے. مجھے تو یہ توجہ دلانی ہے کہ جس کو زمانے نے مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے کہا کہ چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو لیکن اس کے ساتھ نسبت دنیا تمام قائم کرتی چلی جائے گی. جگہ جگہ اس سے نسبت قائم ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے آج علی سے بڑھ کر کسی اور کا نشان دنیا میں ہے، کسی اور کے آثار دنیا میں ہے. اور آگے بڑھیے پھر اس کے بعد دیکھیے جس ذکر کو مٹانے کا حکم دیا جا رہا تھا، جس کا نام لینا جرم قرار دیا جا رہا تھا، آج یہ بتائیں کہ دنیا میں خدا اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ نام کس شخصیت کا لیا جاتا ہے؟ ہر مسلک ہر عقیدہ کسی نہ کسی انداز سے علی علی ضرور کر رہا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے علی کا نام ضرور لے رہا ہے. آج دنیا میں جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں ایک ہی کلمہ گو ہے، کسی نہ کسی حوالے سے علی کا ذکر ضرور کرے گا. اگر عام مسلمان علی کے ذکر کو نکالنا چاہے تو اس کا سلسلہ خلافت مکمل نہیں ہوتا. اگر خاص مسلمان علی سے پہلو صحیح کرنا چاہے تو ان کی امامت کا وجود نہیں رہتا. آج ہر مسلمان کی ضرورت ہے علی، ہر مسلمان کی ضرورت ہے علی. ہر جگہ علی ہی علی ہو رہا ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے. تو بزرگان محترم بات کو مختصر کروں کہ ایک طرف وہ تمام اسباب موجود ہیں کہ جن کی موجودگی کسی کو بتا دیا کرتی ہے اور ان میں سے کوئی سبب موجود نہیں جو کسی کو باقی رکھا کرتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جس کو بتانے کے لیے سارے اسباب جمع کیے گئے اور جس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی سبب نہیں تھا، آج ذکر ہے تو سب سے زیادہ اس کا نشان ہے، تو سب سے زیادہ اس کے قبر پر رونق ہے، تو سب سے زیادہ اس کی. اب بتائیے اور اب سمجھیے کہ فوج علی کس کو کہتے ہیں. یہ ہے لاجواب، یہ ہے لاجواب، یہ ہے بے مثال کامیابی. ایسی کامیابی کہ جو اسباب نہ ہوتے ہوئے ہو جائے، جسے پوری دنیا محسوس کرے، جو اتنی مبین ہو کہ جدھر نگاہ اٹھائیے اس کامیابی کی طور نظر آئے. یہ کامیابی کیسے ہوئی اب اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی تیری اس کامیابی پر تیرا یہ ذکر باقی رہ جانا، تیرے فضائل کا باقی رہ جانا ساری دنیا کو، ساری دنیا کی عقلوں کو حیران کرتا ہے. کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ میں بس ایک وجہ آتی ہے کہ اگر کسی کنویں سے پانی نکالا جائے تو ممکن ہے کہ زیادہ پانی نکالنے سے کنواں خشک ہو جائے. کسی چشمے سے اگر پانی ڈول لے جاتے رہیں ممکن ہے کہ موسم کی تبدیلی سے خشک ہو جائے. کسی دریا سے اگر پانی حاصل کیا جائے تو شہروں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو دریا میں خشک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی بحر ذخائر سے، کسی سمندر سے کوئی کتنا بھی چاہے پانی نکالے وہ معلوم کتنے دریاؤں کا رزق ہوا انہی سمندروں سے اٹھا کے لے کے جاتی ہے. کتنے دریاؤں میں بہنے والا پانی روزانہ ہوا
اپنے دوست پر لے جاتی ہے، پہاڑوں پہ لے جا کے گراتی ہے، لیکن عجیب سمندر ہے، اتنا پانی روز کم ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی اس کی سطح کم نہیں ہوتی، ان کی سطح کم نہیں ہوتی۔ بزرگان محترم، اگر علی کے فضائل پورے ہوتے تو یقیناً تقسیم فضائل سے ختم ہو جاتے، دریا ہوتے تو ختم ہو جاتے۔ علی کے فضائل کو پہلے کا حال تھا کہ دنیا لوٹتی رہی لیکن فضائل کو ختم نہیں۔ فراوانی اسباب کے باوجود جب نتیجہ اسباب کے خلاف نکلے تو سمجھ لیجیے یہ چیز بے مثال ہے، اور جو اللہ جس کامیابی کو فوز عظیم کہے گا وہ ایسی ہی ہوگی کہ اسباب اس کے برعکس ہو، نتیجہ کچھ اور نکلے، اور وہ نتیجہ ایسا مستقل ہو کہ وقت گزرتا جائے، نتیجے کی سچائی پر اثر نہ آئے، حالات بدلتے جائیں، نتیجہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ جیسے علی کے فضائل کا باقی رہنا، علی کے فضائل کا باقی رہنا ایک طرف فوز عظیم کی مثال ہے تو دوسری طرف علی کے بیٹے حسین کے لیے فرش ادا کا رشتہ، حسین کے ماتم کا ہونا، حسین کے ذکر کا باقی رہنا، یہ بھی فوز عظیم کی دلیل ہے۔ بتائیے کہ حسین کو مٹانے کے لیے کون سا ایسا سبب تھا جو مٹانے کے لیے درکار ہو اور نہ جمع کیا گیا ہو؟ کسی کو مٹانے کے، کسی کو ختم کرنے کے، کسی کے نام کو، کسی کے نشان کو ختم کرنے کے، یہی تو طریقے ہیں نا، تو تین ہی طریقے ہیں جنہیں چنے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی جان لے لو، نہ رہے گا نہ ذکر ہوگا، جس کا ذکر مٹانا ہے اس کی جان لے لو، نہ رہے گا نہ ذکر ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھا اس کو قید و بند میں ڈال کر لوگوں کے سامنے تجزیہ کرو، اس کی کردار کشی کرو، ان کی تحریر کرو، لوگ اس کے ذکر کے اچھائیوں سے ناواقف ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی نہ ہو تو کوشش گمراہی میں ڈال دو، لوگوں کی نگاہوں کو اوجھل کر دو، پھر اس کے بعد اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ یہی تو تین صورتیں ممکن ہیں۔ ذرا دیکھیے کربلا میں یہ تینوں صورتیں جمع ہو گئی کہ نہیں؟ جان لینے کی منزل آئی تو ان تک کو شہید کر دیا گیا جو ابھی گہوارے میں تھے، جب تحصیل کی منزل آئی تو قید و بند میں ڈال کر رسیوں میں جکڑ کر بازاروں میں پھرایا گیا، جگہ جگہ کہا گیا یہ باغی تھے، یہ دین کے باغی ہیں، یہ امیر المومنین کے باغی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ جتنا زیادہ ان کے متعلق غلط بات کہی جا سکتی تھی کہی گئی۔ جب اس پر بھی ذکر حسین نہ ملا تو تمام کو قید میں ڈال کر دنیا کی نگاہوں کو اوجھل کر دیا۔ دمشق میں سال بھر کا عرصہ یہ قید کی حالت میں رہے۔ زمانے نے وہ تمام عوامل جمع کر لیے جو حسین کو مٹانے کے لیے درکار تھے، لیکن حسین اطاعت خدا و رسول کی راہ سے کر رہا تھا۔ حسین کے انجام نے بتایا کہ دنیا فوج عظیم کے معنی دیکھ لے کہ دنیا نے مٹانے کا سارا سامان جمع کیا، لیکن اللہ نے کہا حسین باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، تمہارے دلوں میں باقی رہے گا، تمہاری فیصلوں میں باقی رہے گا، ایسا باقی رہے گا، ایسا باقی رہے گا کہ حسین جس چیز کو اپنے ساتھ نسبت دے دے اس نسبت کے بعد وہ شیری موت سے محروم ہو جائے گی۔ بات کری باتیں نہیں ہوئی۔ بزرگان گرامی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دیکھیے تاریخ میں ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کچھ کارنامے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ تاریخ کی نظر اتر جاتی ہے۔ یہ تاج و تخت ہے، جو تخت و تاج پہ جائے گا تاریخ اس کا ذکر کرے گی۔ یہ میدان جنگ ہے، اس میں جو صورت و ہمت کا مظاہرہ کرے گا تاریخ اس کا ذکر کرے گی۔ باقی معاشرے میں ڈھیروں ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کا موضوع نہیں بنتی، تاریخ کا موضوع نہیں بنتی، لیکن عجیب بات ہے کہ حسین کی زندگی دینے کی خصوصیت ہے کہ حسین نے جس چیز کو ہاتھ لگا دیا، جس چیز کو اپنی ذات سے نسبت دے دی، اب تاریخ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کو نظر انداز کر دے۔ جناب والا بتائیے، سوار میدان جنگ میں مظاہرہ جرأت کرتے ہوئے تاریخ کا موضوع بنتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سوار کی سواری تاریخ بن جائے؟
یہ حسین کی سوالیاں ہیں کہ جتنے جانور حسین کے لشکر میں تھے، ایک تاریخ کا موضوع، جس زمین پر حسین قدم رکھتے وہ زمین تاریخ کا موضوع، جن خیموں میں حسین قیام کرے وہ خیمے تاریخ کا موضوع، جس دریا کے کنارے حسین چلا جائے وہ دریا تاریخ کا موضوع، جن راستوں سے حسین گزرے وہ راستے تاریخ کا موضوع، جس غلام کو حسین اپنے قریب بلا لے وہ غلام تاریخ کا موضوع، جس حتیٰ کہ اگر دشمنوں کا وجود بھی تاریخ میں ہے تو یہ بھی حسین کا احسان ہے، یہ حسین کی عطا ہے کہ ان دشمنوں کی برائیوں کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو حق کے نمونے کیا ہوتے ہیں، باطل کے نمونے کیا ہوتے ہیں، حسین نے ان کو بھی اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس کے مقابل ایک نئے حیثیت دے دی کہ جاؤ دیکھو حسین کی بخشش و عطا کہ تمہیں تاریخ بالکل فراموش کر دیتی، تمہارا کوئی فکر نہ رہتا کہ حسین کی عطا ہے کہ تمہارا بھی نام دیا جاتا ہے برائی سے نہیں جس کے تم حقدار ہو، لیکن نام اگر باقی ہے تو میرے دم سے کیوں نہ ہوتا۔ اس لیے کہتا کہ خدا و رسول میں حسین نے کوئی ایک چیز ایسی نہ کی جسے راہ خدا میں نہ دے دیا ہو، جو چیز راہ خدا میں کیے جانے کے قابل تھی وہ تو حسین نے دی ہی، حسین نے تو وہ کچھ بھی لٹا دیا۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے، مومنین سے یہی تو کہا ہے کہ ہم نے تمہارے جان و مال کا سودا کر لیا، جان کا سودا ہوا تھا تو جو جان میدان میں جا کے دے سکتے تھے وہ جان دے دیتے کافی تھا، لیکن حسین نے کہا اور بردگارا تم نے طلب کیا ہے تو اب میرا فریضہ ہے کہ میں تیری بارگاہ میں کوئی چیز بھی بچا کے نہ رکھوں، جو چل کے جا سکتا ہے چل کے جائے، جو چل کے نہیں جا سکتا اسے اٹھا کے میدان قربانی تک لے کے آؤں گا۔ پروردگارا تم نے مال مانگا ہے تو جو حسین کا ہے وہ سب تیری راہ میں قربان، لیکن وہ جس کو مال دنیا نہیں سمجھتی، جو مال کا جز نہیں ہے حسین وہ بھی دینے سے آمادہ۔ پروردگارا میرے پاس دنیا کی دولت ان مالوں میں تو نہیں جن مالوں میں دنیا سمجھتی ہے، لیکن جو کچھ بھی گھر میں ہے وہ سب تیری راہ میں قربان۔ یہ گھر جو خیمے ہیں یہ بھی راہ خدا میں قربان، لیکن پروردگارا کسی بیوی کے سر کی چادر تو مال میں شمار نہیں ہوتی، یہ تو ضروری لباس میں ہے، میں یہ چادریں بھی تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اس طرح سے حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ تو خدا کا اہتمام ہے کہ حسین کی جماعت سے وابستہ کسی چیز کو موت آشنا نہ ہونے دے، حسین کی جماعت میں کوئی بھی موت سے دو چار نہ ہونے پائے۔ جس کا ایسا ہے کہ آج اب ایام اعزا میں اور ان ایام اعزا میں میں عموماً کبھی مسائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن ایام اعزا میں میں خصوصیت سے اہتمام کرتا ہوں کہ جس کا واقعہ کربلا اس کی جزیات جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں وہ بیان ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ یہ کربلا ایسی چیز ہے کہ اس کے ایک ایک جز سے آگاہی ضروری ہے، ایک ایک کوشش سے آگاہی ضروری ہے۔ میں کروں کربلا میں کیسی کیسی ہستیاں موجود تھیں، حسین کے انصار کیا کہتے ہیں، حسین کے ناصروں کے ایک ناصر کا ذکر کروں، آپ نے شاید نام نہ سنا ہو، سوید ابن عمر ابن الفتح ایک شخصیت تھے، حسین کے بہت سے گمنام سپاہیوں میں سپاہی میدان میں گئے، جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے کرتے بہت سے زخم لگے، زخمی ہو کے گر پڑے، گویا بے ہوشی کی کیفیت تاریخ کی، ایسی بے ہوشی اتنی شدید بے ہوشی کہ سمجھا گیا کہ یہ انتقال کر گئے ہیں۔ حسین کے انصار گئے، جا کے سوائے ابن عمر ابن الفتح کی لاش کو اپنے سے اٹھا کے لائے، جا کے جنگ شہیدہ میں رکھ دیا۔ صبح کے کسی مرحلے پر سوائے زخمی ہوئے تھے، شام ہونے کے قریب آئی، وقت اگر گزر گیا، اچانک سوائے کی غشی سے آنکھیں بیدار ہوئی، زخموں سے اتنے چور کہ مردہ سمجھے جا رہے ہیں، لا کے جنگ شہیدہ میں رکھے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ غشی میں آگ کھلی، آگ تک کھلی جب خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، ایک دوسرے کو تہنیتیں دی جا رہی تھی، تب کو دل حسین کی سزا بدل ہو رہی تھی، کان میں آواز آئی حسین میرا آقا مارا گیا، میرا آقا مارا گیا۔ اب یہ جوش وفا جو کیے زخمی اتنا ہے، اتنا زخمی ہے کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے، روح قبر کے اندر سے برباد کر چکی ہے، اتنا زخمی، اتنے گھنٹوں سے بے ہوش تھا، اب جو ہوش میں آیا تو کتنی طاقت ہوگی جس میں
کتنی توانائی ہوتی، اور پھر جب یہ سنا کہ سردار مارا گیا تو اب تو ہمت بھی ٹوٹ گئی، اب تو ہمت بھی ٹوٹ گئی، لیکن اللہ حسین کے پتاجی عجیب تھے کہ اجازت میں کہتے ہی کان سے آواز آئی حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی ہتھیار نظر نہیں آیا، تو یاد آیا کہ جب میدان جنگ میں جا رہے تھے تو اپنے موزے میں خنجر رکھا تھا، اس خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو لے کے ہاتھ میں، اب اتنا زخمی کہ لوگ مردہ سمجھے، فقط سوچ ایمانی تھا، وفا کی قوت تھی کہ سوائے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے یزید کے تہنیت دیتے ہوئے لشکر پر حملہ کر دیا۔ زخمی سپاہی تھا، کتنی دیر لگتا، 2-4 بار کیے ہوں گے کہ ایک بار میں سر و جسم کا رشتہ منقطع کر دیا، مرنے کو مر گیا سوائے، جیسی تاریخ وفا پر ایک ایسی داستان لکھ گیا کہ دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی، اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ کہ ایک صحابی کا حسین کا، ایک اور صحابی کا ذکر کروں، ذرا چاہوں گا کچھ لمحے آپ کے ساتھ لذت برداشت کیجیے۔ ایک اور صحابی کا ذکر کروں، ایک غلام تھا، کبھی ابو ذر غفاری کا غلام ہوا کرتا تھا، حضرت ابو ذر غفاری نے خاص طور پر ہدا کر دیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ اس کا نام تھا جون، حبش کا رہنے والا، گھر کے کام کاج کیا کرتا تھا، امام کی خدمت کیا کرتا تھا کہ جب میدان کربلا گرم ہوا اور حسین کے ناصر میدان میں جانے لگے تو اپنا نیزہ پکڑے ہوئے یہ جون کبھی دائیں طرف جاتا تھا کبھی بائیں طرف جاتا تھا کہ مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے، میں بھی جا کے جہاد کروں۔ ہوتے ہوتے جب 2-3 افراد میدان جہاد میں شہید ہو گئے تو اب جون سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، جا کے کہا مولا حسین اس غلام کو بھی اجازت دے دیجیے، اس غلام کو بھی اجازت دیجیے، دے دیجیے۔ حسین نے سر سے پیر تک جون کو دیکھا، بتانا چاہتے تھے ذرا میرے ساتھیوں کی قدر و قیمت دیکھو، میرے ساتھیوں کی قدروں کی سچائی دیکھو۔ ایک مرتبہ بخاطب ہوئے جون تو ہمارے راحتوں کا ساتھی تھا، ہمارے آرام کا ساتھی تھا، اب تو آج ہم مرنے جا رہے ہیں تو اب تجھ پہ واجب نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ اپنی جان کو قربان کر۔ کہ جون کیا چلا جا، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، تجھے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سنا اس خیال آیا جون کو، سر جھکا دیا، ہاتھ جوڑ دیے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے غلط بات کر دی، چھوٹا نہیں بڑی بات، مولا جس سے باپ جیسا جوان سے انتظار کر رہا ہو، جس کا شہدائی علی اکبر جیسا ہو، جس سے جان دینے والے حدیث میں مظاہر جیسے لوگ ہو، مولا میں حضرت کا غلام، میری کیا حیثیت کہ میں ان شہیدوں میں شامل ہو جاؤں؟ مولا میری کیا مجال کہ میں اس میں شامل ہوتا ہوں؟ میں نے بڑی بات کہتی مولا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، خطا ہو گئی، میں اس قابل نہیں کہ اس غلط مرتبے کو حاصل کر سکوں۔ خلیل نواز آقا تھا، غلام نواز آقا تھا، اور جون کو سیدھے سے لگا دیا، جون دل چھوٹا نہ کر، کیا میدان میں جا کے جہاد کر، ہاتھ میں دیکھا دیے ہوئے باپ آدھا جون میں میدان گیا، کہتا تھا آؤ میری قسمت کو دیکھو، آؤ میری خوش نصیبی کو دیکھو کہ میں حسین کے اپنی جان کو قربان کرنے آیا ہوں۔ لڑتے لڑتے کیا لڑا ہوگا، کوئی لڑاکا نہیں تھا، باقاعدہ سپاہی نہیں تھا، گھر کا کام کرنے والا خادم، لیکن جرأت کے مظاہرے کرتا رہا، ہوتے ہوتے زخم کھا کر گرا، ایک مرتبہ مولا کو سلام کیا، کہا مولا حاضر کی نہیں، مولا نے سنا، مولا حسین 7 افراد کی لاشوں پر 7 افراد کے سرحانے تاریخوں نے وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ 7 افراد ایسے ہیں جن کے سرحانے امام تشریف لے گئے، 3 ان کے اپنے گھرانے کے افراد ہیں، حضرت قاسم کی لاش پہ گئے، حضرت عباس کی لاش پہ گئے، حضرت علی اکبر کی لاش پہ گئے، دوستوں میں سے خالد یزید ریاحی کی لاش پہ گئے، مسلم عقیدہ کی لاش پہ گئے، اور غلاموں میں سے 2 غلام ہیں، ایک ابو رافع اسلمی ترک کا ایک غلام تھا، اس کے لاش پر حسین خود تشریف لے گئے، اور ایک جون حبشی تھا، اس کے لاش پہ حسین خود گئے جا کے۔ اب جون حبشی آنکھیں بند کیے ہوئے زخمی حالت میں زمین پہ لیٹا ہے، حسین نے جا کے خود زمین پہ بیٹھ گئے، جون کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھ دیا، جون نے کہ جسم کو حرکت ہوئی تو ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، مولا کا سر نظر آیا، جلدی سے اپنے سر کو زانو سے ہٹا لیا،
نے کہا نہیں کون تیری قربانی خدا کی بادشاہ میں بڑی مقبول قربانی ہے. ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، پروردگارا اس کے جسم کی بو کو خوشبو سے بدل دے، پروردگارا اس کے جسم کو دودھانی بنا دے. حسین کی دعا کی تاثیر عجیب تاثیر تھی. کہتے ہیں میں نے روایتوں میں دیکھا جتنے شہید کربلا میں شہید ہوئے جسم سے خون بہا، رشت زمین ہو گیا، زمین میں جب ہو گیا، لیکن جون کا خون جسم سے بہا اسی طرح کرو تازہ زمین پر رکا رہا. کچھ دیر کے بعد حسین شہید ہوئے، جس میں حسین سے خون بہا، جنرل حسین سے خون بہا. اچانک جون کا رکا ہوا خون بہتا ہوا حسین کے خون سے مل گیا. وہ حسین کہہ رہے تھے کہ ہم جسے اپنا بناتے ہیں کوئی اس سے فرق نہیں رہتے دیکھتے. سارے محترم اجازت دیجیے میں چھوٹا سا تذکرہ اور مجھے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے مطابق کو ساتھ مجھے عورت کرتی ہوں. بزرگان محترم ایک شخصیت تھی جہاں مسلم کے عہدیدہ شہر کے صاحبان محراب لوگوں میں سے تھے، عبادت کے اعتبار سے غیر معمولی شہرت رکھتے تھے، حضور کے صحابیوں میں سے تھے. 90 سال کے قریب عمر تھی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حضرت مسلم بن عقیدہ کو خصوصی حیثیت دی تھی. اپنے فوج کے 3 حصے کیے تھے، اپنی چھوٹی سی جماعت کے 3 حصے کیے تھے. میسرہ کا سردار، بائیں بازو کا سردار حضرت مسلم بن عقیدہ کو بنایا تھا. امام حسین کے بنائے ہوئے علموں میں سے ایک علم کا علمدار مسلم بن عقیدہ تھا. بہت اور بزرگان گرامی جب مارے گئے کربلا شروع ہوا تو پہلے 13 مارکے ایسے ہوئے ہیں، پہلے 13 فرادہ جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ جب کوئی دشمن میدان میں آتا تھا تو حسین علیہ السلام کا کوئی سپاہی جاتا اور اس کو قتل کر دیتا. 13 افراد یزید کی فوج کے مسلسل مارے گئے اور حسین کے سپاہیوں میں سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی. جب یہ کیفیت ہوئی تو تیر اندازوں کے دستے کا نگران حکیم ابن سمیم کیا گیا اوپر ابن سعد کے بعد، اور اس سے جا کے کہنے لگا اگر اسی طرح جنگ ہوتی رہی تو قیامت تک جنگ ختم نہیں ہوگی. حسین کے کسی سپاہی پر ہمارے سپاہی قابو نہ پا سکیں گے. پھر کیا کیا جائے؟ حکیم نے کہا کہ پھر یہ کیا جائے کہ حسین کے لشکر پر ہمارا پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کر دے، ایک ساتھ حملہ کر دے. جب اس نے یہ تجویز پیش کی اور عمر ابن سعد نے دوسرے سرداروں کے سامنے رکھی تو دوسرے سردار اپنے تمام تر شقاوت قلبی کے باوجود اس بات سے آمادہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی بزدلی کی بات ہے کہ اتنے چھوٹے سے گروہ پہ ہم تمام ہمداور ہو جائیں. آخر عمر ابن سعد نے حکیم ابن سمیم سے کہا کہ تو ہی اپنے لشکر کو لے کے جا. 5000 کا لشکر تھا حکیم ابن سمیم کا. انہوں نے اپنے کمانوں میں تیر جوڑے، حسین کے قریب جا کر، حسین کے لشکر کے قریب جا کر تیروں کی برسات شروع کر دی. اب ذرا لشکر تصور سے دیکھیے 5000 تیر ایک ساتھ ایک دائرے کی صورت میں، نیم دائرے کی صورت میں کمانوں سے نکلے ہیں. سامنے حسین کا لشکر ہے، 72 افراد کی چھوٹی سی جماعت ہے. ہدف چھوٹا سا ہے، تیر اتنی دور سے چل رہے ہیں. جب چلے ہوں گے تو ان کا فاصلہ ایک دوسرے سے زیادہ ہوگا. جیسے جیسے قریب جا رہے ہوں گے ایک دوسرے سے قریب ہوتے جا رہے ہوں گے. اور جب 5000 تیر حسین کے لشکر تک پہنچے ہوں گے تو ان کی شکل یہ ہوگی کہ لوہے کی چادر بڑھتی آ رہی ہوگی، لوہے کی چادر آ رہی ہے. اور جہاں دفاع کرنے کے لیے مورچہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، فقط سینے ہیں جن سے دفاع ہو. ادھر کمانوں سے تیر چلے، ادھر حسین کے میسرے کے سردار مسلم نے حوصلہ نے آواز دی اے جوانوں اگر حسین کے جسم تک ایک تیر پہنچ گیا تو قیامت کے دن ہم حسین کے نالا کو نہ دکھا سکیں گے. آگے بڑھو، ان تیروں کا رخ موڑ دو. ایک مرتبہ حسین کی پوری فوج دیوار بن کر شانے سے شانہ ملا کر آگے بڑھنا شروع ہوئی. ادھر سے تیر آتے جاتے تھے، جوان تیر کھا کے گرتے جاتے تھے. جو خدا پیدا ہوتا تھا فوراً جوان اپنے کاموں کا آپس میں ملا دیتے تھے کہ کوئی تیر حسین تک نہ جانے پائے. بڑھتے گئے حتیٰ کہ کچھ جوان یزید کے 5000 کے لشکر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہاں جا کے انہوں نے تلواریں نکالی اور پھر سے تلوار چلائی ہے تو چند مٹھی بھر جوانوں نے 50,000 کے لشکر کو میدان سے برپا کر دیا.
یہ حملہ کہلاتا ہے کربلا کا. اس حملے میں حسین کے سپاہیوں نے فتح کو حاصل کی لیکن قیمت بہت زیادہ تھی. آپ کو معلوم ہے اس جنگ کا انجام کیا ہوا تھا؟ اس جنگ میں حسین کے 72 کی فوج میں سے 50 افراد شہید ہوئے تھے. یزید کا لشکر تو پسپا ہو گیا. حسین نے ایک ایک زخمی کو شہید کو جانا شروع کیا. ان کے پاس انصار کو بھیجا. ایک لاش اٹھائی جاتی تھی, جا کے گندے شہیدہ میں رکھی جاتی تھی. دوسرا زخمی اٹھایا جاتا تھا, اسے بھی خیمہ گاہ تک لایا جاتا تھا. یہ کیفیت جاری تھی. اتنے میں حبیب ابن مظاہر کو لیے ہوئے حسین وہاں پہنچے جہاں مسلم ابن حوصلہ زمین پر پڑے ہوئے تھے. آنکھیں بند کی مسلم ابن حوصلہ کی. ایک مرتبہ حبیب سے آواز دی, مسلم آنکھیں کھولو, زمانے کا امام آیا ہے. آنکھیں کھولنے والا حسین آیا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے آنکھیں کھولی. اب جس میں توانائی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, آنکھیں پھر کھلی اور کھلی ہوئی آنکھوں سے کوئی تعظیم کی مولا کی اور حسرت بھری نظروں سے دیکھا. مولا آپ آئے ہیں اور میں اس کی تعظیم نہیں دے سکتا, معاف کر دیجیے گا, میری خطا معاف کر دیجیے گا. اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کے پوچھا, مسلم کوئی وصیت ہے, کوئی پیغام ہے؟ تو مسلم اب زبان میں طاقت نہیں ہے کہ کلام کر سکے. ایک مرتبہ آنکھوں کو جنبش کی, لشکر کی طرف دیکھا, دوسری طرف حسین کی طرف دیکھا, پھر تیسری مرتبہ حبیب کی طرف دیکھا. میرے حبیب یہ حسین بڑی قیمتی ہے, اس کی حفاظت کرنا, دیکھو اسے نقصان نہ پہنچتے جائے. یہ کہہ کے روح کا بچے شریف سے برباد ہوئی. حسین نے لاش کو اٹھایا, لے کے گھر شہیدہ میں لائے. ابھی لاش کو رکھ رہے تھے, زمین پہ رکھا تھا کہ اچانک ایک خیمے سے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ, 7 سال کا بچہ خیمے سے باہر نکلا. اس کی تلوار کمر سے بندھی ہوئی, تلوار زمین میں ہر تیزی چل رہی ہے. حسین نے دیکھا سارے بچے بروں کو کہاں تیروں میں جا رہا ہے, کہاں تیزوں تلواروں میں جا رہا ہے. انصار بڑھے, جا کے بچے کو اٹھایا. حسین کے پاس آئے, بیٹے کہاں جا رہا ہے؟ مولا آپ کے اوپر جان قربان کرنے جا رہا ہوں. حسین نے شوق شہادت دیکھا, بچے کو سینے سے لگایا, پیار کیا. بیٹے اس کا برتن ہے, اس کا دورے نظر ہے. بچے نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, مولا ان بچوں میں لاش پڑی ہے, یہ تو بچوں میں غلام کی لاش پڑی ہے. میں اسی مسلم نے اسے جا کر بیٹھا ہوں. اتنا سنتا تھا, حسین نے گلے سے لگا دیا. بیٹے تو یتیم ہو گیا. حسین سے تعزیت قبول کر, بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, محبت کا اظہار کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کا بیٹا خیمے میں واپس چلا جا, تیری ماں کے لیے اس کے شوہر کا صدمہ بہت زیادہ ہے, وہ برداشت نہ کر سکے گی, بس واپس چلا جا. اس نے کہا بولا اس کے بعد بھیج رہے ہیں. ارے ماں نے ہی تو تیار کر کے دیتا ہے, ماں نے تیار کر کے دیتا ہے. بس آخری مدعا بزرگان کو تو اتنے میں گلے خیمہ سے آواز آئی, مولا تیری قربانی کو قبول کر لے, مولا میرے نذرانے کو قبول کر لے. قیامت کے دن جب مسلم نے افریقہ کی ماں اپنے بیٹے کی قربانی کو قبول کر رہی ہوگی, مولا میں اپنے اس بچے کی قربانی پر سیدہ کے ساتھ سے ظفر ہو جاؤں. ہمارے سبق سے ہمارے